اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے یہ مہینہ خداوند متعال سے عشق و محبت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آقا عبداللہ الحسین نے اور کربلا والوں نے بہترین انداز میں خداوند متعال سے عشق و محبت کی ہے. اس مہینے میں سب سے زیادہ ہماری توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے، چونکہ اس مہینے میں ہے کہ خداوند متعال کے محضر میں آقا عبداللہ الحسین خود کو حاضر کرتے ہیں، اور اس طرح حاضر کرتے ہیں کہ اپنی جان دے دیتے ہیں، اور اپنے عزیزوں کو بھی خدا کی بارگاہ میں نقش علی اصغر کو ہاتھ میں لے کر آقا عبداللہ الحسین نے فرمایا کہ یہ مصیبت آسان ہے میرے لیے چونکہ خدا دیکھ رہا ہے. یہ مصیبت بھی آسان ہے میرے لیے کہ خدا، یہ مہینہ عشق الہی کا ہے، سجدوں کو طول دینے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ آقا عبداللہ الحسین نے خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدے میں سر کٹا دی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم سجدوں کو فراموش کریں اس مہینے میں، جس مہینے میں اہل بیت نے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھی، ہم زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کریں. اس مہینے، یہ مہینہ عبادت کا ہے، یہ محرم الحرام ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں جنگ نہیں ہو سکتی. اس مہینے میں صرف خداوند متعال کی اطاعت و عبادت اور عزاداری ہونی چاہیے. اہل بیت نے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہے، ہم عبادتوں کو فراموش نہ کریں. اس ماہ میں اہل بیت نے اول وقت نماز کی اہمیت کو بتایا ہے، ہم اول وقت کو فراموش نہ کریں. سیرت آقا عبداللہ الحسین، سجدہ آخر میں آقا عبداللہ الحسین نے کیا فرمایا؟ رضا بقضائک و تسلیما لامرک، خدایا تیرے فیصلے پہ میں حسین راضی ہوں. ہمیں بھی سیکھنا ہے خدایا تیرے فیصلے پہ راضی ہیں. و تسلیما لامرک، خدایا تیرے حکم کے سامنے، تیرے امر کے سامنے سر تسلیم خم ہے. ہم بھی آئیں بارگاہ خداوند متعال میں سر تسلیم خم کریں. خدایا جو تو حکم دیں ہم عمل کریں گے. یہ عروج بندگی کا مہینہ، معراج بندگی کا مہینہ ہے. حسین نے معراج پائی ہے اس ماہ میں، شہدائے کربلا نے معراج حاصل کی ہے، بندگی کو عروج تک لے گیا ہے. تو یہ مہینہ بندگی کا ہے. محرم و صفر خداوند متعال کی بہترین بندگی. آقا عبداللہ الحسین نے ہجرت کر کے دکھایا، آقا عبداللہ الحسین نے جہاد بھی کر کے دکھایا، تلاوت قرآن بھی کی. ایسی تلاوت کسی نے اب تک نہ کی تھی، شاید آگے قیامت تک کوئی ایسی تلاوت نہ کر سکے. سرتن سے جدا ہونے سے پہلے بھی حسین قاری قرآن، سرتن سے جدا ہونے کے بعد بھی سر الگ تلاوت کریں اور بدن الگ سے. ایسی تلاوت، یعنی کس قدر حسین کو قرآن سے محبت ہے. تو اگر ہمیں قرآن سے محبت نہ ہو، اگر ہماری روحانی درست نہ ہو، اگر تجوید درست نہ ہو، اگر ہماری ادائیگی قرآن مجید کی درست نہ ہو، پھر کہاں ہماری محبت آقا عبداللہ الحسین کے ساتھ؟ وہ حسین جو قاری قرآن ہے، جو قاری قرآن ہے، جو دوران کودکی قرآن کی تلاوت، دوران جوانی قرآن کی تلاوت، کربلا میں شب عاشور قرآن کی تلاوت، اور عصر عاشور کے بعد حلقوم حسین بھی قرآن کی تلاوت، اور سر حسین بھی نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت، جا بجا تلاوت. اور ہم قرآن سے اگر دور ہوں، یہ انصاف نہیں ہے. تو عزاداری، یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا ہے. سیرت آقا عبداللہ الحسین کے مطابق قرآن، حسین کو یاد کریں. سورہ کہف کی تلاوت کی حسین نے نوک نیزہ پہ. تو آئیں ہم بھی صبح اگر عزادار سوئے رہیں جبکہ تلاوت کا وقت ہے، سحر کے قریب حسین تلاوت کریں، ہم سوئے رہیں. زائرین آقا عبداللہ الحسین
اوقات نماز میں سوئے رہیں، یہ کیسے ظاہر ہیں کہ جنہیں نہیں معلوم کہ یہ وقت حسین ابن علی کن عبادات میں مصروف ہوتے تھے۔ میں اس مولا کے دربار میں جا رہا ہوں، میں اس مولا کے قدموں میں جا رہا ہوں جسے قرآن سے شغف ہے، جسے نماز سے عشق ہے، اور میں ظاہر آقا عبداللہ حسین اسے نہ نماز کی خبر ہو نہ قرآن کا پتہ ہو، تو کیسے عزادار ہوں گے؟ یہ مہینہ عبادت کا ہے۔ 20 سفر تک سفر میں رہی زینب، علیا مکرمہ زینب، لیکن نماز شب بھی قضا نہ ہوئی، تو عزادار سوچیں کہ یہ مہینہ نماز شب قضا کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ نمازوں کو قضا کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ خون دے کر بھی، جنگ روک کر بھی نماز ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نمازوں کو بھی عروج ملنی چاہیے، یہ وہ مہینہ ہے۔ ان دنوں میں زندان شام میں کسی کی نماز قضا ہوئی؟ یہ مہینہ حجاب کا ہے، اس مہینے میں حجاب کی پابندی ضروری ہے، محرم و نامحرم میں فرق نہ ہو، پھر کیسے عزادار، کیسے حسینی؟ اگر خواتین کو نامحرم مردوں کا پتہ نہ ہو، نامحرم مردوں کو نامحرم عورتوں کا پتہ نہ ہو، تو پھر کیسے حسینی؟ معلوم ہے آپ کو شام غریباں معلوم ہے آپ کو کہ جب خیمے جل چکے تھے اس وقت تک کتنے بچوں نے تماچے کھائے تھے، نیزے کھائے تھے، ان کی پیٹھ زخمی ہو چکی تھی، تازیانے کھا چکے تھے، تماچے بھی کھا چکے تھے، مگر ایک منظر آپ کو پتا ہے کہ دختر حسین ابن علی خیمہ گاہ سے بھاگی، جب دیکھا کہ دشمن ان کی طرف آ رہا ہے، گر گئی، دشمن نے نیزہ مارا، یہ بچی زخمی ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ ایک وقت یہ بچی ہوش میں آئی تو دیکھا کہ علیا مکرمہ زینب کی گود میں سر ہے، تو یہ بچی اس بچی نے تماچوں کی شکایت نہ کی، نیزوں کی شکایت نہیں کی کہ پھوپھی اماں میری پیٹھ درد کرتی ہے، نہیں فرمایا کہ رخسار درد کرتا ہے، نہیں فرمایا کہ تازیانوں کے نشان تکلیف دیتے ہیں، ایک چیز بتا دی کہ پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ حجاب کا مہینہ ہے یہ بچے 3 دن سے پیاسے تھے، مگر پہلا سوال یہ کیا کہ میرا حجاب زینبی، ان بچوں نے حجاب کا تقاضا کیا۔ راہ کوفہ و شام میں اگر خواتین نے تقاضا کیا ہے تو چادروں کا تقاضا کیا ہے، کسی سے کھانا نہیں مانگا خواتین نے۔ یہ مہینہ زینب کے سامنے خود کو شرمندہ نہ ہونے دے۔ اس مہینے میں اگر زینب سوال کرے کہ میں کربلا سے کوفہ سے شام تک چادروں کا تقاضا کیا تھا، میں نے درخواست کی تھی کہ نامحرم کے مجمع کو ہٹا دیں، میں نے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں ایسی راہ پہ لے جائیں جہاں تماشائی نہ ہوں تاکہ ہمارا پردہ بچے، کہ اے ہماری عزادار خواتین، تمہاری چادریں کہاں گئی؟ تمہاری نگاہوں پہ پردہ کیوں نہیں ہے؟ تمہارے دلوں کا پردہ کیوں نہیں ہے؟ تمہاری گفتگو میں حجاب کیوں نہیں ہے؟ تو زینب کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گی۔ تو ایسا نہ ہو۔ یہ مہینہ حسین ابن علی کی سیرت کا بہتر سے بہتر مطالعہ کرنے کا ہے، اور کوشش کرنا ہے قدم بقدم کے حسینی بنے اور زینبی بنے، تاکہ بہترین عزادار بنے۔